اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے سپارے کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے ہمارا سبق شروع ہوگا آج۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور کہنے لگے یہود کہ نہیں ہے نصارہ کسی بنیاد پر، اور کہنے لگے نصارہ کہ نہیں ہیں یہود کسی بنیاد پر، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہیں ان لوگوں نے جو نہیں رکھتے علم انہی کی سی بات۔ واللہ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، اب اللہ حکم کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں کہ وہ جس میں جھگڑتے تھے۔ اس سے پہلی والی آیات میں یہ بات ذکر کی تھی کہ دیکھیں مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہود و نصارہ صرف اپنے لیے جنت میں داخلے کے جو ہے نا قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی جنت میں تو لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى۔ مسلمانوں کے مقابلے میں تو اپنے دونوں کو وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دونوں پارٹیاں جنت میں جائیں گی، لیکن جب وہ دونوں پارٹیوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا تو پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، دوسرے کہتے تم نہیں جاؤ گے۔ تو چونکہ روش انہوں نے یہ اختیار کی سب سے پہلے یہودیوں نے، یہ اہل کتاب بھی تھے تو ان کو، اور مشرکین مکہ کا کام کیا تھا، کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب پہلے آئی تھی، تو وہ ان چیزوں میں یہود کی پیروی کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ہی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور تم سارے ہی باطل پر ہو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی سرے سے غلط ہے، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں ہے، یعنی یہ سرے سے غلط ہے، حالانکہ فریقین کے یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی یہود تورات کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی کتاب کے اوپر ہی عمل کر لیں، تو کم از کم یہ نہ کہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد والے نبی کی وجہ سے پہلے والے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ یہودیت کی بنیاد یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو جو یہودیوں میں بھیجا تھا تو وہ اس وقت تو ایک مذہب تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین آیا تو سارے ادیان کو اس نے منسوخ کر دیا۔ تو اور یہی تصدیق دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے، وہ منسوخ ہو جانے کی وجہ سے ان کتابوں، ان کی رسولوں کی تعلیمات قابل عمل نہ رہی ہوں، لیکن یہ کہنا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور یہ کہ جو باتیں یہ کرتے تھے یہ ساری اپنی طرف سے کرتے تھے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، اور اللہ نے جتنی کتابوں کو بھیجا ہے اس کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی چلے گا۔ اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور وہ اس طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی اس سے پہلے، ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زمان آگے تھے، لیکن اس سے پہلے ان اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ دیکھا دیکھی یہ بھی وہی کہنے لگے کہ ان، وہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہی ہیں۔ سو یہاں سب اپنی اپنی ہانک لیں، اپنی اپنے دعوے کر لیں، اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے لوگوں کو باطل پر کہنے تو کہہ لیں، لیکن اس بات کا فیصلہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے۔ عملی فیصلہ کیا کر دیں گے کہ ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اور وہ عملی فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ان تینوں باطل جماعتوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ اہل حق کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تفسیر میں عملی فیصلے کی قید اس لیے دی گئی، یعنی عملاً پریکٹیکلی تو فیصلہ اسی دن ہوگا نا، یعنی دلائل کی بنیاد پر دیکھا جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے، کہنے کی حد تک تو فیصلہ اب بھی ہو چکا ہے کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن یہ کہنے کی حد تک ہے، اور وہ کر دے اللہ تعالیٰ اس میں قیامت میں کر کے دکھا دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ عملی فیصلہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ اسی وقت ہوگا، اور اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس کے مطابق تو وہ جہنمی ہیں،
اس لیے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حق نہیں سمجھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تینوں گروہ یعنی مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں باطل ہیں اور مسلمان حق پر ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا اس کے دلائل اب وہ دیں گے کہ یہ باطل پر کیوں ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مساجد کو ویران کرنے کی کوشش۔ یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کی دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ یعنی پہلے جو ہے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، پھر بیت المقدس کی طرف ہوا، پھر بعد میں خانہ کعبہ کی طرف ہوا، تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر وہ حق تھا تو یہ کیوں حق ہے، اگر یہ دوسرے والا حق تھا تو پھر پہلے والے کی طرف دوبارہ کیوں آئے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، المسلمان تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا وہ ایسے کریں گے۔ تو وہ لیکن عام جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، کم سمجھ لوگ، تو ان کے دلوں میں وہ اس طرح کے شبہات پیدا کر دیتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے، یعنی وہ اس سے متاثر ہو جاتے کہ ہاں یار یہ کیا بات ہوئی، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا کہ انکار رسالت ہوتا، کہ وہ کہتے کہ بھئی ہم تو اس نبی کو نہیں مانتے، کبھی ہمیں کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ تھے بھی نہ سمجھ، نئے نئے لوگ تھے، اور وہ دوسرا نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ نماز بھی نہ پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی اس کے دل میں شبہ ہوتا نا کہ بھئی نماز اس طرف پڑھنی ہے اس طرف پڑھنی ہے، اور وہ جب اس کے دلوں میں شبہ کو وہ مضبوط کر دیتا تو وہ نماز پڑھتا ہے نا کہ بھئی کون سا صحیح ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جب لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہودی ترک نماز میں اور مسجد نبوی کے ویران کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے، وہ تو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تو یہ لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو ان کی بڑی خرابی ہے یہ۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز میں اور مساجد خصوصاً مسجد نبوی کی ویرانی میں بھی کوشاں تھے کہ جب لوگوں کے دلوں میں نماز کے بارے میں شبہات آئیں گے تو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے نہیں، جب آئیں گے نہیں تو مسجدیں ویران ہوں گی، اور جب مسجدیں ویران ہوں گی تو ظاہر ہے مسجد تو مسلمانوں کی ایک مرکز ہے، اب وہ مرکز ہی خالی خالی ہوگا تو پھر مسلمانوں کی قوت ظاہر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ اپنی چالیں چلتے تھے۔ جبکہ روم کے بعض مشرک حکمران نصارہ کے اسلاف تھے، یعنی وہ نصارہ کے بزرگ تھے، اس کے پہلے زمانے کے لوگ تھے، اور وہ حکمران خود نصرانی نہ تھے، لیکن نصارہ ان کے افعال کو بھی برا نہ کہتے تھے، یعنی یہ ان کو اون کرتے تھے کہ بھئی وہ ہمارے بڑے تھے، وہ چاہے عیسائی ہوں نہ ہوں، لیکن یہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ رومی حکمران شام کے یہود پر چڑھ آئے تھے، یعنی ان کے اوپر حملہ کیا تھا، حملہ آور ہوئے تھے، اور یہودیوں کو ان کے درمیان قتل و قتال بھی ہوا تھا، اور اس وقت بعد جو ہلاک کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی تھی شام کے، ٹھیک ہے، یہ رومیوں سے، اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ ظاہر جب جنگ و جدل چل رہی ہوگی تو نماز کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف یعنی ان کے گزرے ہوئے لوگ ترک نماز کے اور مسجد کی ویرانی کے بانی ہوئے، اور نصارہ چونکہ اپنے اسلاف کے اس فعل پر راضی تھے، اس لیے ان کو بھی اس کا الزام دیا گیا۔ یعنی دونوں جو پارٹیاں ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، دونوں مسجدوں کے ویران کرنے میں دونوں کا کیا تھا؟ عمل دخل تھا۔ جو یہودی پارٹی تھی، یہود کے لوگ تھے، وہ تو براہ راست اس طرح وہ مسجدوں کو ویران کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیتے تھے۔ جب لوگوں کے دلوں میں شبہات آتے تھے تو وہ مسجد میں جانے سے رکتے تھے، اور مسجد میں نہیں جائیں گے تو مسجد ویران ہو جائے گی۔ یہ تو یہود کی پارٹی کا مسئلہ تھا۔ لیکن جو عیسائیوں کی پارٹی تھی، انہوں نے بذات خود تو ایسا کام نہیں کیا تھا کہ مسجدوں سے لوگوں کو روکا ہو، لیکن انہوں نے ایک اور غلط کام کیا، وہ یہ کہ جن لوگوں نے پہلے مسجدوں کی ویرانی کا سبب بنے تھے، جن لوگوں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہوئی اور قتل و قتال مساجد میں ہوا، اور اس وجہ سے مسجدوں میں نمازیں بھی نہیں ہو سکیں، تو یہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، اور ان کے تمام جو افعال تھے وہ اس کو اپناتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں بھئی یہ ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اس کو اون کرتے تھے کہ ہاں۔ تو اس لیے کہا کہ جب وہ تمہارے بڑے ہیں تم ان سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے، ان کو اون بھی کرتے ہو، لہذا گویا کہ تم بھی مسجد کے ویران کرنے والوں میں شامل ہو، یعنی اگر تم لوگ بھی اس وقت ہوتے تو تم بھی اس کام کو کرتے۔ اس بادشاہ کا نام ٹائٹس تھا، اور نصارہ کو یہ قصہ اس لیے گوارا تھا کہ اس میں یہود کی تذلیل ہوتی تھی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا بیوقوف تھے کہ کسی اور کے کام کو اپنا سمجھتے تھے، یعنی کام تو انہوں نے خود کیا نہیں تھا، کسی اور نے کیا تھا،
تو یہ اس کو کیوں کہتے تھے کہ ہم اس میں شریک ہیں؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہودیوں پہ حملہ ہوا تھا نا، تو یہودیوں پہ جب حملہ ہوا اور یہودیوں کی ذلت ہوئی تو نصارہ کے مقابل میں تھے یہودی، تو اپنے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی ذلت کو زیادہ اپنے اون کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے گھروں کو جو برباد کیا گیا اور ویران کیا گیا اس کو بھی قبول کر لیا کہ ہاں یہ الزام بھی ہمارے سر آ جائے۔ کیونکہ نصارہ کو یہ قصہ اس لیے گوارا تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے گویا کہ ہمارے بڑوں نے تمہاری تذلیل کی تھی، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہم ان کے تمہارے بڑوں نے یہودیوں کی ذلت تذلیل تو کی ہے، لیکن تمہارے بڑوں نے مسجد کی بھی ذلت کی ہے، مسجد کی بھی تذلیل کی ہے۔ تو وہ یہودیوں کو نیچا دکھانے کے لیے مسجد کی ذلت کو اپنے سر قبول کر لیتے تھے تاکہ یہودیوں کو نیچا دکھایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف کرنا اور اس میں نماز ادا کرنی چاہیے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لیا ہے تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں رہے۔ اس لیے تعالیٰ نے صیغہ عموم سے اس کا بات اور برے جائے فرمایا، یعنی تینوں پارٹیاں ایسی تھیں کہ جو کسی نہ کسی طرح مسجد کی ویرانی اور مسجد میں لوگوں کے نہ آنے کا کیا بنی تھی، سبب بنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی نعمتوں یعنی جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کام کیسے ہیں؟ تو ایسے کام کرنے والے تو جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں، کس بات سے منع کیا کہ لیا جائے وہاں اس کا نام، اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں، یعنی کس کے اجاڑنے میں؟ اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ نہیں تھا لائق ان کے لیے کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان کو تو ڈرتے ڈرتے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو ڈرتے ہوئے جانے کی بجائے اس کے اندر خرابی کی، اس کے اندر قتل و قتال کیا اور اس کو ویران کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، بڑا عذاب۔ جنت تو دور کی بات ہے، وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرام، اس کے مرتکب کون تھے؟ مشرکین مکہ۔ مدینہ کی مسجد نبوی، اس کے ویران کرنے والے کون تھے؟ یہود مدینہ۔ اور بیت المقدس کی مسجد اور سب مسجدیں آ گئیں، اس کے مجرم کون تھے؟ اس کے مجرم تھے نصارہ اور ان کے بڑے۔ اس کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر اور اس کی عبادت کیے جانے سے بندش کریں، یعنی روکیں، اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کریں، ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا، یعنی ان کو تو چاہیے تھا کہ جب مسجد میں جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت، احترام اور ادب سے جاتے، یعنی اللہ کا گھر ہے اس بات کا استحضار کر کے وہ مسجد میں جاتے ہیں، جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں، یعنی جب اندر جانے کے لیے اتنے آداب ہیں تو ان کی خط کے حرمت کا حق کب حاصل ہو گیا؟ یعنی ان کی بے ادبی کرنا، یہ تو اور دور جیسے کی بات ہے۔ یعنی ان کو تو چاہیے تھا کہ ایسے جاتے جیسے کہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جایا جاتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ آئندہ وہ ہمیں اپنے دربار میں آنے نہ دے۔ اسی کو ظلم، یہ ظلم ہے کہ جانے کا حق تو یہ تھا کہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جایا جاتا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس وہاں پہ جو ہے نا قتل و قتال کیا، وہاں پہ لوگوں کو جانے سے روکا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جانے سے روکا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو سزائے عظیم ہوگی، یعنی وہ بات نہیں ہے کہ جنت کے اکیلے مستحق ہیں، ہاں یہ تو سزا کے مستحق ہیں اور وہ ان کو ملے گا۔
ہم نے یہ کہا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈال دیا تھا مسجد ویران کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ پہلے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اب تمہارا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوا، پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر پہلے والا خانہ کعبہ ہی ٹھیک تھا تو درمیان کے عرصے میں بیت المقدس کی طرف کیوں گئے؟ اور اگر بیت المقدس ٹھیک تھا تو پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف کیوں آئے؟ تو یہ ایک اعتراض وہ کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ ہی کا مغرب ہے، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں توجہ ہے اللہ کی، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، اور وہ اللہ کا مکان نہیں کہ وہ ان میں سمائے ہوئے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے باہر ہیں۔ بس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ کی مشرق ہے اللہ کی مغرب ہے، اللہ تعالیٰ کہیں حکم فرمائے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ حکم کرے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جہاں بھی پڑھنے کی بات ہے تو پھر ایک طرف قبلہ کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ تعیین قبلہ کی حکمت مثلاً یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی حیت ایک ہو اور ان کو دل جمعی حاصل ہو، یعنی سب لوگ ایک ہی طرف رک کر کے نماز پڑھیں تاکہ سب لوگ دل جمعی سے پڑھیں، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، یعنی سب لوگ جس طرف رخ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں تو سب کے لیے یہی حکم ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی خاص جہت ہی میں ہوتی تو اس ضرورت کی وجہ سے اس جہت میں قبلے کا انحصار مناسب تھا، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف مغرب ہی کی طرف ہے تو پھر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مغربی کی طرف منہ کرو، اس لیے کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ مغرب کی طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کے بنانے والے ہیں، اس دنیا میں نہیں سما سکتے، یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سما سکیں، لیکن ذات الہی کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر طرف ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص جانب میں مقید نہیں ہیں، تو پھر تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں، اور محیط اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی شان کے موافق ہے۔ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے تو پھر کیوں ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو بھئی وہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کامل علم والے ہیں، ہر شے کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، اور چونکہ ان کے علم میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے کسی ایک رخ کو متعین کرنا آ گیا، اس لیے اللہ نے حکم دے دیا۔ تو اس میں کوئی اب ہم ساری حکمتوں کو جانیں ہم اور ساری حکمتوں کو ہم کریں تو یہ ہمارے بس کی بھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں لامحدود ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کو جو ہے متعین کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کی طرف کیا ہوں گے؟ متعین ہو جائیں گے، ہم بھی اسی طرف رخ کر لیں گے۔ ایک اور وہ اعتراض کیا کرتے تھے، وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں، یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کی بیان کیا چل رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں اب دونوں کو اپنے آپ کو دونوں جنتی کہتے تھے، اور جب آپس میں مقابلہ ہوتا تھا تو پھر ایک کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں، اور جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ دوسرے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اس نے فلاں چیز کو حکم دیا فلاں کا کیوں نہیں دیا، پھر تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا تو بہت بری بات ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور کہتے ہیں کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، وہ تو ایسی سب باتوں سے پاک ہے،
اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہ کیا ہے، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اور اللہ تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب پورا کرنا چاہتا ہے کسی کام کو تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس بات کی تفسیر میں بیان فرمائیں گے کہ لوگ کون لوگ کیا کہتے تھے، اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محمل بات ہے، فضول بات ہے، بلکہ اللہ کی تو اولاد ہونا عقلی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اولاد ہوگی یا تو اللہ تعالیٰ کی جنس سے ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی جنس کے ہٹ کے ہوگی۔ ٹھیک ہے، جس کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے، انسانوں کی بھی اگر اولاد ہوتی ہے تو دو باتیں ہوں گی نا، یا تو انسان کی اولاد انسان ہوگی یا انسان کی اولاد انسان نہیں ہوگی بلکہ جانور یا دوسری کوئی چیز ہوگی۔ تو اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ہم کہیں کہ اللہ کے جنس کے علاوہ ہے تو کتنی بڑی عیب کی بات ہے۔ اس لیے عیب کی بات ہے کہ اگر انسان کے گھر میں کوئی بندر پیدا ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ اچھی بات ہے کیا؟ انسان کی جنس ہے تو اسی جنس سے پیدا ہونا چاہیے اس کو۔ کسی کے گھر میں کتا، بلی، اس طرح کو جانور پیدا ہو جائے تو کتنے عیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی عقلی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس میں عیب ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، تو سارے عیب سے پاک ہیں۔ اور یہ اگر تو غیر جن سے کوئی اولاد ہوئی تو اس میں تو یہ خرابی ہے کہ وہ انسان اپنے لیے بھی برداشت نہیں کرتا کہ انسان کی اولاد ہو اور وہ غیر جن سے ہو، یعنی انسان اگر انسان ہے تو اس کی اولاد میں کتا، بلی، بندر کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ پیدا ہو۔ اچھا، ہم غیر جنس سے تو اولاد ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ اچھا، اگر وہ جس جنس کے ہیں اسی جنس کی اولاد ہو جائیں تو یہ ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو اور وہ بھی اللہ ہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، کیونکہ ہم جنس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لازم ہیں وہ اس ہم جنس میں بھی ہوں۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اللہ کی جو صفات ہیں اسی طرح وہ صفات اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، غیر اللہ میں وہ صفات نہیں آ سکتی۔ جب دوسرے میں آ جائیں گی تو وہ بھی خدا ہو جائے گا پھر۔ تو اس طرح خدا ایک نہیں دو ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ کے عیسائیوں کے مطابق خدا دو ہو جائیں گے، ایک خدا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اور ایک خدا نعوذ باللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق خدا دو ہو جائیں گے، کیسے دو ہوں گے؟ ایک خدا معاذ اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اور ایک خدا وہ کس کو کہیں گے؟ نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ مشرکین مکہ کے مطابق خدا کئی ہو جائیں گے، ایک خدا جو حقیقی خدا ہیں وہ ہوں گے اور باقی جو فرشتے ہیں وہ سارے ہو جائیں گے۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح صفات کمال کسی دوسرے میں ہے ہی نہیں تو وہ دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ خدا کا ہم جنس کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جنس تو وہی ہو سکتا ہے جس میں تمام خدائی اوصاف ہوں اور جو خدا کے لیے لازم ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا ہے تو خرابی ہی خرابی ہے۔ ایک اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد غیر جنس سے ہے، یعنی جو جیسے اللہ تعالیٰ ہیں ویسے اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑی برائی کی بات ہے کہ انسان میں اگر کسی انسان کے گھر اس کی جنس کے علاوہ کوئی چیز پیدا ہو جائے، گدھا یا کتا یا بندر پیدا ہو جائے، جانور کی کوئی بھی قسم پیدا ہو جائے، کوئی پرندہ ہی پیدا ہو جائے، تو کتنی بھی برائی کی بات ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ کیسے اس کا حشر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ غیر اللہ کے لیے غیر جنس سے پیدا ہونا تو انسانوں کے لیے بھی عیب ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جنس کی طرح اولاد ہے، جیسے اللہ کی جنس ہے ویسے اس کی جنس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی بھی اسپیشلٹیز ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں اور جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ تمام صفات کمال اس اولاد میں بھی ہیں۔ تو اگر اس اولاد میں بھی تمام صفات کمال آ گئی تو وہ بھی خدا ہو گیا، تو خدا ایک سے زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد جس صورت میں بھی مانیں گے تو وہ گناہ کی بات ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے اوپر عیب کی بات ہے۔ اچھا،
یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، وہ کسی اور میں نہیں آ سکتی، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس کی دلیلیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بھئی جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، ایک بات، اور جو کچھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تابع بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مار سکتے ہیں، اللہ ہی کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، اللہ ہی کوئی کام کرے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئی چیز کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں نا، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ بھائی جب یہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں تو اللہ کی طرح تو کوئی نہ ہوا نا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا، پھر وہ اللہ کی طرح ہوا نہ ہوا؟ یعنی اگر تو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہے تو پھر یہ بھی مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور یہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور جب نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے تو غیر جنس ہو گیا، وہ بھی عیب کی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کمال ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اندر اس کو اگر ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کیا ہو جائے گا؟ شرک لازم آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی اولاد جو بھی مانتے ہیں، وہ جس وجہ سے بھی مانتے ہیں لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گویا کہ بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہر قسم کے شرک سے بچائے رکھیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے سے کل سے اگلا سبق ہوگا۔